سزائے موت بہت غلط سزا ہے، میں اس میں نہیں مانتا ہوں. اگر نہیں مانتے تو آپ سنگاپور میں نہیں جا سکتے. اگر سنگاپور میں جانا ہے ایک شرط ان کی ہے باقی شرطوں میں کہ ڈیتھ ٹو ڈرگ ٹریفکرز. اگر آپ ڈرگ کے ساتھ پکڑے گئے آپ کو سزائے موت. آپ کو پسند ہے تو جائیے، نہیں تو مت جائیے. ہر ملک میں جانے کے پہلے ویزا چاہیے اور ویزا کے کئی شرائط ہوتے ہیں. اور سب سے اہم شرط مکہ اور مدینہ میں جانے کی ہے کہ وہ انسان اپنے زبان سے کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری پیغمبر اور بندے ہیں. اگر کوئی بھی انسان اس شرط کو مانتا ہے، یہ سب سے اہم شرط ہے مکہ اور مدینہ کا ویزا ملنے کے لیے. 13واں اہم سوال غیر مسلمان اسلام کے متعلق پوچھتے ہیں. اسلام میں مسلمانوں کو سور کا گوشت کھانے سے کیوں روکا جاتا ہے؟ اسلام میں سور کا گوشت کھانے کی ممانعت کیوں ہے؟ قرآن مجید میں 4 مرتبہ کہا گیا ہے. سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 173، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3، سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 145 اور سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 115 میں حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ. آپ کے لیے حرام ہے مرا ہوا گوشت، خون، خنزیر کا گوشت، پوک اور وہ کھانا جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہے. غیر اللہ کا نام اگر کوئی کھانے پہ لیا جاتا ہے تو آپ کے لیے حرام ہے. یہ ممانعت صرف اسلام میں نہیں ہے، اور بھی کئی مذاہب میں ہے. اگر آپ بائبل پڑھیں گے جو عیسائی مذہب کی اہم کتاب ہے، بائبل میں لکھا ہے بک آف لیویٹیکس میں چیپٹر نمبر 11 ورس نمبر 7 اور 8 میں the swine, the pig, it has cloven hoofs, and though it chews its cud, it's unclean for you. Thou shalt not eat its flesh, nor touch its carcass. It's unclean for you. Book of Leviticus میں چیپٹر نمبر 11 ورس نمبر 7 اور 8 میں کہا گیا ہے کہ سور کے پیر جو کلوون ہیں it chews not its cuds، وہ آپ کے لیے غلیظ ہے. آپ اس کا گوشت مت کھاؤ اور اس کا ڈھانچہ اور اس کے بونز، اس کے ڈھانچے کو آپ ہاتھ بھی مت لگاؤ. یہی پیغام پھر سے دہرایا گیا ہے بک آف ڈیوٹرانومی میں چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 8 میں the swine though it has cloven foot it chews not the cud, it's unclean for you. Thou shalt not eat its flesh nor touch its carcass. اس سور کے پیر کلوون ہیں اور یہ آپ کے لیے غلیظ ہے. نہ آپ اس کا گوشت کھائیں گے، نہ آپ اس کے ڈھانچے کو ہاتھ لگائیں گے. یہ پیغام پھر سے دہرایا گیا ہے بک آف آئزایہ میں چیپٹر نمبر 65 ورس نمبر 2 سے 5 میں. کئی جگہ بائبل میں لکھا ہے کہ سور کا گوشت کھانا حرام ہے. صرف بائبل میں ہی نہیں، جب آپ ہندو مذہب کی کتاب کو پڑھتے ہیں، ہندو مذہب کی کتاب میں بھی لکھا ہے، منوسمرتی میں لکھا ہے چیپٹر نمبر 5 میں کہ ایک برہمن ہے، ٹوائس بورن ایک برہمن ہے، وہ کبھی بھی مشروم، سور یا گالک یا مرغا یہ کبھی بھی نہیں کھائے گا. اس کے آگے لکھا ہے وشنو سوترا کہ کوئی بھی اگر حرام گوشت کو بیچتا ہے، جس کے معنی سور کا گوشت، آپ اس کے ہاتھ یا پیر کو کاٹو. قرآن یا حدیث میں کہیں بھی نہیں لکھا ہے کہ کوئی اگر سور کا گوشت بیچتا ہے تو اس کے ہاتھ یا پیر کو کاٹنا چاہیے، لیکن یہ ہندو مذہب میں ہے. ابھی ہم دیکھیں گے، کوشش کریں گے منطق کے ذریعے، لاجک اور سائنس کے ذریعے جاننے کے لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خنزیر کا گوشت، سور کا گوشت کھانے سے کیوں ہمیں روکا ہے. آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ خنزیر کھانے سے، سور کا گوشت کھانے سے تقریباً 70 سے زیادہ بیماری آپ کو ہو سکتی ہے. مثال کے طور پہ پن ورم، راؤنڈ ورم، ہک ورم، کئی ورمز ہیں
جو آپ کو ہو سکتے ہیں سور کے گوشت کھانے سے. اور سب سے خطرناک جو ہیلمنٹ ہے, جو بیماری ہے, وہ ٹینیا سولیم, جسے عام لوگ کہتے ہیں ٹیپ ورم. اور یہ ٹیپ ورم جو ہے کافی لمبا ہوتا ہے, 20 سے 30 فیٹ, اور ماتریا میں رہتا ہے. اور اس کے جو انڈے ہیں وہ خون کے ذریعے آپ کے جسم کے کئی اعضاء میں جا سکتے ہیں. اگر دماغ میں جائیں گے, برین میں جائیں گے تو اٹ کین کاز برین ڈیمیج. آنکھ میں جائیں گے تو اندھے ہو سکتے ہیں, دل میں جائیں گے تو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے. آپ کے کئی اعضاء میں جا سکتے ہیں. اور جب تک آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آپ اس بیماری کے شکار ہیں, تب تک بہت دیر ہو جاتی ہے. آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ سور کا گوشت کھانے سے اکثر یہ فیٹ بلڈنگ مٹیریل ہے, اس سے آپ میں چربی زیادہ ہوتی ہے اور چانسز ہے کہ آپ کو آتھروسکلروسس ہو سکتا ہے, ہائپر ٹینشن اور ہارٹ اٹیک بھی. اسی لیے آپ جب امریکن اسٹیٹسٹک دیکھیں گے تو 50% سے زیادہ لوگ کو ہائپر ٹینشن ہے, ٹینشن کی بیماری ہے, خون میں ہائپر ٹینشن. اور اس کی اہم وجہ ہے کہ اکثر امریکن سور کا گوشت کھاتے ہیں. سائنس آج یہ کہتی ہے کہ سور ایسا جانور ہے, اور ہم بھی جانتے ہیں, اکثر جدھر بھی غلاظت ہے سور کو آپ ادھر ہی پائیں گے جہاں غلاظت ہے. مثال کے طور پہ ہم جب گاؤں جاتے ہیں, جس طریقے سے ماڈرن سٹیز میں ٹوائلٹ ہے, بیت الخلاء ہے, اس طریقے سے تو گاؤں میں تو نہیں ہے. اور جب لوگ گاؤں میں اوپن گراؤنڈ میں اپنی حاجت پورے کرنے جاتے ہیں, آپ اکثر دیکھیں گے کہ سور اس کے بعد آتا ہے اور اسے صاف کرتا ہے. اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں ہو سکتا ہے کہ سور گندے جگہ میں رہتا ہے, لیکن جو ایڈوانس کنٹری ہے, جو کنٹری ترقی کر چکی ہے, مثال کے طور پہ آسٹریلیا, وہاں تو سور کی اچھی دیکھ بھال ہوتی ہے. آپ جب آسٹریلیا میں بھی جائیں گے جہاں سور کی دیکھ بھال ہوتی ہے, اسے کہتے ہیں سٹائے, ادھر بھی آپ دیکھیں گے سور اپنا خود جب غلاظت کرتا ہے وہ خود کھاتا ہے. ادھر بھی آپ 24 گھنٹے آدمی رکھتے ہیں کیا دیکھنے کے لیے کب غلاظت کرتا, کب اٹھائیں گے آپ, وہ خود کی غلاظت کھاتا ہے. وہ فی نفسی بائی نیچر سور غلیظ جانور ہے. اور سائنس آج یہ کہتی ہے کہ سور سب سے زیادہ بے شرم جانور ہے. وہ ایک واحد جانور ہے جو اپنے دوستوں کو بلاتا ہے اپنے بیوی کے ساتھ زنا کرنے کے لیے, اور دیکھ کے خوش ہوتا ہے. وہ ایک واحد جانور ہے. اور آج کی سائنس کہتی ہے کہ جو آپ کھاتے ہیں اس کا اثر آپ کے بیہیویئر پہ ہوتا ہے, آپ کے برتاؤ پہ ہوتا ہے. اور آج آپ اکثر ویسٹرن کنٹریز جائیں گے تو اکثر ہوتی ہے ڈانس پارٹیز, اور ڈانس پارٹیز کے بعد ہوتا ہے سواپنگ آف وائفز. سواپنگ آف وائفز مطلب آپ میرے اہلیہ کے ساتھ سو اور میں آپ کے اہلیہ کے ساتھ سوؤں گا. 14واں عام سوال جو غیر مسلمانوں کو اسلام کے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ اسلام میں شراب کی ممانعت کیوں ہے, شراب اسلام میں حرام کیوں ہے. قرآن مجید میں صاف لکھا ہے, سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 90 میں, یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 90 میں, یا ایھا الذین آمنوا, اے مومنو, انما الخمر والمیسر, بے شک خمر نشے والی چیز اور جوا کھیلنا, والانصاب والازلام, پاسے پھینکنا اور بت پرستی کرنا, رجس من عمل الشیطان, یہ شیطان کے ہتھ کنڈے ہے, شیطان کے ہتھیار ہے. فاجتنبوہ لعلکم تفلحون, آپ اس سے بچو تاکہ آپ فلاح پا سکو. قرآن مجید میں خمر, نشے والی چیزیں